عارف رومی کہتے ہیں کہ شیر نے کہا گیدڑ سے اور لومڑی سے کہ چلو شکار کرنے چلتے ہو۔ 3 جانور شکار کیے، خرگوش، گائے اور بکری۔ اس نے گیدڑ سے یہ کہا کہ یہ ہم نے 3 شکار کر لیے ہیں شیر سے، اب یہ بتاؤ کہ تقسیم کیسے کریں گے، کھائیں گے کیسے؟ تو گیدڑ کہنے لگا بادشاہ بڑی سادی سی بات ہے، یہ خرگوش لومڑی کھائے گی اور میں بکری کھاؤں گا، اور آپ چونکہ بڑے تو گائے آپ کھائیں گی۔ اس نے پنجہ مارا، گیدڑ کو مار دیا، مر گیا۔ اب اس نے لومڑی سے کہا کہ تو تقسیم کر، یہ کیسے کھانا ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، تقسیم کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ آپ خرگوش صبح ناشتے میں کھائیں اور بکرا آپ دوپہر کے کھانے میں تناول کریں گے، اور گائے رات کو اگر آپ کا شوق ہو۔ اس نے کہا لومڑی سے کہ یہ بڑی شاندار تقسیم ہے، کہاں سے سیکھی ہے؟ تو وہ لومڑی کہنے لگی یہ گیدڑ کی موت سے سیکھی، یہ بھی مرا ہے نا وہ، تو میں نے اس سے سیکھ لی۔ کسی سے سیکھ لی بھائی، کسی سے سیکھ لے، اتنے لوگ تھے، کیا بنا پھر؟ آپ یقین کریں نہیں، زوال آیا تو جو نعرے لگانے والے تھے وہ مخالفت کرنے لگ گئے۔ چڑھے ہوئے سورج کی طرف کوئی آنکھ کھول کے تو دیکھے بھلا یہ دیکھنے دیتا ہے، لیکن جب عصر کے بعد زوال کا وقت ہوتا ہے تو لوگ چھتوں پہ چڑھ چڑھ کے گھورتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں۔ وقت زوال ہے نا، اب آنکھیں چندیادی نہیں، اب سب دیکھ، اپنی آنکھ کو اس غفلت سے باہر نکالے۔ یہاں کچھ لوگ شغل میں لگے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک مذاق ہے، کچھ موبائل پہ لگے ہوئے، وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو موبائل کے اندر ہے، باہر شے کوئی بھی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تعلقات بنانے کو لگے ہوئے ہیں، میرا فلانے سے بھی تعلق ہے، میرا فلانے سے بھی تعلق ہے، میں اس سے بھی، اس کو بھی روٹی کھلانا چاہتا ہوں، وہ اس کام لگے ہوئے۔ کچھ ایسے ہیں جو زمینیں جائیدادیں بنانے لگے ہوئے، تو وہ پیسے آ جائیں تو زندگی سکھی ہے، نہ آئے تو وہ تکلیف لیں۔ ہم نے طرح طرح کی غفلتیں اپنی طبیعت پہ اوڑھ لی ہیں، ہمیں خبر ہے کہ ہماری کتنی نمازیں قضا ہو، ہمیں پتہ ہے کہ میں اگر تھوڑا سا شغل میلے سے نکلوں تو میں بہت سارے حقوق العباد ادا کر سکتا ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ وقت جو میں نے کپ میں لگا دیا اس میں میں پورا سپارہ تلاوت کر سکتا، ہمیں خبر ہے، لیکن اپنی اس غفلت کو توڑنے کو تیار نہیں ہوتے، باہر نہیں نکل غفلت، تو پھر تیزی سے وہ غفلت آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، وہ پھیل گئی۔ اور اگر آپ نے سمجھنا ہے، نصیحت حاصل کرنی ہے، پھر ایک جملہ بھی کافی، اور اگر کوئی شخص سمجھنا نہیں چاہتا تو پھر بحث در بحث ہے، پھر سوال در سوال ہے۔ وہ جی حقوق بھی بڑے ہیں، دنیا بھی رکھنی تھی، مولانا آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں پر بچوں کے بیاہ بھی کرنے تھے، تو اگر آپ بچوں کے بیاہ سے پہلے فوت ہو گئے، اگر آپ دنیا داری ایک ہفتہ بھی نہ نبھا سکے چلے گئے، تو ہر کام کے اندر اگر ہم غافل رہیں گے، ہر کام، تو درویش کہتے جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے ہو پڑھایا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے جوان بزرگوں کی ضرورت ہے۔ کن بزرگوں کی ضرورت ہے؟ جوان بزرگوں کی۔ حضرت صاحب جوان بزرگ کون سے ہوتے ہیں؟ تو فرماتے ہو جوانی، لیکن وہ اپنی عادتیں بزرگوں والی بنا رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہیں کہ ابھی تو پتہ نہیں بڑا ٹائم باقی ہے، وہ وقت پہ اپنے معاملات کو سمیٹ ہو، ان میں سنجیدگی آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک آدمی بڑا پریشان تھا، اونٹ چلا رہا تھا، آپ اس کے قریب سے گزرے تو دیکھا بڑی آزمائش میں ہے، آپ نے فرمایا کیوں پریشان؟ اس نے کہا حضرت یہ ایک اونٹ ہے، بڑی شرارتی ہے، بڑا دوسروں کو کاٹتا ہے، کھاتا ہے، پھکاتا ہے، اس کی وجہ سے سارا ریوڑ بکھر جاتا ہے، میں اس کو گھیرتا ہوں لیکن باز ہی نہیں آتا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب گئے اونٹ کے، اس کا کان اٹھایا اور کان کے اندر کوئی بات کی، آپ تشریف لے گئے، 6 ماہ کے بعد واپس آئے، اونٹ لاغر ہو گیا، کمزور ہو گئے، مشکل سے چلتا ہے، گھاس کم کھاتا ہے، کمزور ہو گیا۔ آپ واپس تشریف لائے تو اس شخص سے پوچھا اسے کیا ہوا؟ کہنے لگا ایک بزرگ گزرے تھے، نہ جانے اس کے کان میں کیا کہہ گئے۔ آپ نے فرمایا میں ہی ہوں، میں عیسیٰ ہوں اللہ کا پیغمبر۔ آپ کیا کہہ گئے اس کے کان میں؟ تو آپ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں، میں نے تو صرف اتنا تک کہا تھا کہ تو بھی تو ایک دن ماری جائے گا، آخر تو موت ہی ہے نا، طے تو یہی ہے نا کہ تو نے مرنا ہے، جتنا مرضی بھاگ لے، جتنی مرضی شرارت کر لے، جتنا مرضی شغل بنا لے،
आखिर मौत है, तय है कि तूने मरना, यानी कि यही है तेरा। आपने ये लफ्ज़ कह के वापस निकले तो वो शख्स आपका चेहरा देखने लगा। आपने फरमाया तुझे क्या हुआ? कहने लगा हुजूर जानवर समझ गए, हमें भी तो आप समझ जा रहे थे। अब हमें भी तो समझना चाहिए ना, ये समझ क्या है, हमें भी तो समझना चाहिए। आप अगर गफलत से बाहर आएंगे, अगर आप सुनीदा हो जाएंगे, आपकी गुफ्तगू में लबो लहजे के अंदर महसूस होगा कि ये शख्स उस तरह का नहीं है। एक पॉलिसी होती है पक्की, एक इंसान जिंदगी में मनसूबाबंदी करता है जिसमें देर पर चलता है। एक पॉलिसी होती है दांग टपाओ कि आज का दिन गुजारो कल, हमारी पॉलिसी है दांग टपाओ। हमको तो नहीं आज का दिन गुजारो ना किसी तरीके से, और नहीं जी अल्लाह माफ करने वाला है, मैंने करा लिया दुआ, पीर साहब आए थे, और मैं आज के रसूल हूँ, परसों तो नावल नात कराई है, 6 पूरे नात खा, 6 के 6 मुझे कह गए थे तो आज के रसूल है। और कईयों ने तो जाऊं के टिकट भी मुझे ही दी है कि दूध पक्का है, बाकी पक्के हो ना हो। तो इतने सारे तो लोग कह गए हैं तो बाच ही जाऊंगा किसी न किसी तरीके से। तो याद रखना रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीका मुहद्दिसा है, मुहद्दिसा फरमाया करती सी दुआ करो अल्लाह हिसाब ना पूछे, दुआ करो मालिक हिसाब ना पूछे। अम्मा जी दुआ कराती, दुआ करो वो हिसाब ना पूछे, तुमने हिसाब पूछ लिया तो मुश्किल हो जाएगी। मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने कहा हुजूर जायज़ पैसे ही कमाल है, तो आप फरमाने लगे मियाँ पैसे जायज़ हो, पैसा हलाल हो तो हिसाब होता है, और हराम हो तो अजाब होता है। हलाल हो तो हिसाब है, हराम हो तो अजाब है। तो फरमाने लगे ना हम अजाब के लिए हैं, अल्लाह माफ़ करे, और ना ही हम हिसाब देना चाहते, दोनों काम ही नहीं करते, लिहाजा पैसा ही नहीं जमा कर, इस चक्कर में ही नहीं पड़ते, ये खाता ही नहीं हमारा। अपनी गफलत से बाहर आए। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं मस्जिद नबी शरीफ से बाहर निकला, एक सहाबी अपना मकान तामीर कर रहे थे, और दीवारें जो थी उनकी वो छत के करीब पहुंच गई थी। मैं करीब से गुजरा तो मैंने सलाम ली, वो असर की नमाज पढ़ के जल्दी आ गए और मैं वहां बैठ गया। सलाम ली तो मुझसे फरमाने लगे कोई नई आयत तो नहीं नाजिल हुई? मैंने कहा हाँ हुई है ना। फरमाने लगे कौन सी? मैंने कहा अल्लाह फरमाता है इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिन मुक़रिदून, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया, अभी भी गाफिल होकर फिर हुए। अब टाइम हिसाब देने का, अब बाल काले सफेद हो गए, अब जवानी बुढ़ापे में बदल गई, अब वक्त हिसाब देने का आ गया, लेकिन अभी भी गाफिल होकर फिर रहे अभी तक। कहते हैं ये आयत मैंने उन्हें सुनाई और मैं आगे गुजर गया, पीछे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई, मैंने पलट के देखा तो उन्होंने छलांग लगा दी थी जमीन। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मस्जिद जा रहा हूं। मैंने कहा मकान नहीं बनाना? फरमाने लगे अभी तो तुमने आयत पढ़ी है कि हिसाब का वक्त करीब आ गया, वक्त हिसाब का आ गया और मैं अभी मकान के चक्कर में पड़ा रहा हूं। अभी इमाम गजाली ने रवायत लिखी है, फरमाया कुर्ब क़यामत में लोग कुछ चीज़ों से प्यार करेंगे और कुछ को भूल जाएंगे। हुजूर कौन सी? फरमाया लोग मकानों से प्यार करेंगे, कब्रों को भूल ही जाएगी। लोग माल से प्यार करेंगे, हिसाब को भूल ही जाएंगे। ज़िंदगी से प्यार करेंगे, मौत को भूल ही जाएंगे। और तहज्जुद की नमाज से हुजूर को इतना प्यार है कि फरमाते मेरा दिल करता है उम्मत पे फ़र्ज करार दे दूँ, उम्मत पे फ़र्ज करार दे दूँ। लेकिन यहाँ तो इश्क की लोगों का रात को 11 बजे के बाद दीदार होता है। वो जो तथियों वाले होते हैं ना नात खां के गिर्द, उनका इश्क रात को 11-12 बजे के बाद दीदार होता है। और जैसे जैसे तहज्जुद का टाइम आता जाता है वैसे वैसे इश्क सिमटता जाता है सारा, और नेड़े हो जाता है वो फजर के होने तक। ये क्या तरीका हो? क्या वो चीज़ हमें महबूब नहीं जिसको नबी पाक ने फरमाया मेरा दिल करता है फ़र्ज करार देगी? तो कभी 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 वो वाली महफिल भी सजाएं जिसमें कहा जाएगा कि पहले 8 रखते तहज्जुद की पढ़ी जाएगी। ये भी तो हुजूर की चाहत है। तो अजीज भाई अपनी जिंदगी को गफलत वाली ना बनाए। बड़ा हो गया शुगर वेला, बड़ी हो गई सैर सपाटे, बड़ी दुनिया घूम ली, इधर भी चले गए पैसे लगाए, उधर भी चले गए पैसे लगाए, बड़े हो गए फैशन, नए से नए कपड़े और नए से नए डिज़ाइन। संजीदा कब होना है? वापस कब आना? समझदार किस दिन होना? मैं कई दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, मेरे सूबे में ना पंजाब में सियानी होने की उम्र ही कोई ना। छोटी उम्र में कहते हैं बाल इन्हें पता नहीं है, अभी जवान हो जाए तो कहते हैं खून गर्म नहीं, इन किमें समझाइए थे, बडेरा हो जाए तो कहने इन्होंने पता ही नहीं लगेगा। सियाने होने की तो उम्र ही कोई नहीं। यहाँ समझदार कब होना है? किस वक्त आप समझदार होंगे? आपने हर उम्र के लिए तो कोई कहावत बना ली
اپنے آپ کو سنجیدہ کریں اور اپنے آپ کو سلیٹیں. آپ یقین کریں بہت ساری چیزوں سے ہم خود بھی تنگ ہیں. کچھ عادتیں ہماری سمجھنے روح بنتی، ہمیں تکلیف دیتی، لیکن ہم فیصلہ یہ کرتے، ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں کرتے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. فیصلہ کریں اپنی زندگی، طے کریں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ تو نماز پڑھ رہے تھے، گھر میں آگ لگ گئی، لوگ آگ بجھا رہے، پانی لے لے کے آ رہے، دوڑ دھوپ ہو رہی، امام صاحب نماز پڑھ رہے. تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آتی اہلیہ کہنے لگی کہ رب آپ کو بہتر صلہ عطا کرے. سارا محلہ سوئے ہوئے لوگ بھی اٹھ گئے تھے کہ آگ لگ گئی، اور آپ ہیں کہ نماز بھی لگے ہوئے تھے. تو امام صاحب فرمانے لگے دنیا کی آگ لگ گئی تھی تو لوگ اس کو بجھانے کی فکر میں محو ہو گئے تھے، میں تو جہنم کی آگ بجھا رہا تھا، تو میں کیوں نہ محو ہوتا، میں بھی پورا محو تھا. ان حماق کے ساتھ مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، اور نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کا موقع تھا تو سینکڑوں لوگ تھے جنگ کے اندر، تو فاقے کی کیفیت آ گئی. تو میرے پاس ایک ڈبہ تھا جس میں میں نے کھجوریں بند کی ہوئی تھی. کہتے ہیں بہت سارے لوگوں نے کہا بھی کہ ذرا دکھاؤ کیا ہے، تو میں نے کوئی نہیں دکھایا. سارے بچے نہیں اپنا ٹفن کھولنے دیتے، ہاں، اور جو بچوں کو اسکول سے واپس آ کے شکایتیں ہوتی ہیں ان میں ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ ٹیچر نے میرا 3 دفعہ ٹفن چیک کیا ہے. یہ بھی شکایتیں ہوتی ہیں، سارے بچے نہیں کھولنے دیتے. فرماتے میرے پاس ایک ڈبہ تھا، اس میں کھجوریں تھی. تو کئی لوگوں نے کہا بھی تو میں نے نہیں قریب آنے دیا. تو پھر مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو میں نے کہا حضور میرے ڈبے میں کھجوریں، اس برتن میں کھجوریں. حضور نے فرمایا ادھر لانا. کہتے ہیں میں لے کے آیا تو حضور نے فرمایا اسے الٹ. کہتے ہیں میں نے الٹی تو میں نے گنی تو 21 کھجوریں نکلی، ٹوٹل 21 کھجوریں. میں کہہ چکا ہوں کہ آج امت کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دولت کی کمی نہیں، برکت کی کمی ہے، انسانوں کی کمی نہیں، اتحاد کی کمی. آج ایسا نہیں کہ ہمیں باتیں نہیں ہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہے. آج باتوں کی، سمجھ کی، اس کی کمی نہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ عمل کا رستہ مفقود ہو گیا. کھجوریں کہتے ہیں 21 نکلی. تو حضور نے اس ڈبے پہ اپنا دست مبارک رکھا. حضور نے فرمایا بلا لشکر والوں کو کھجوریں کھلائیں. کہتے ہیں 10 لوگ آتے رہے، کھجوریں نکلتی رہیں، لوگ کھاتے رہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں راج کے کھائیں صاحب نے، اور جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو ابھی بھی کھجوریں باقی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ 21 کھجوریں تھی، اتنے سارے لوگ کھا گئے. تو میں ذرا پلٹ کے دیکھ رہا تھا کہ میرے ڈبے میں کیا رہ گیا، ٹفن میں کیا رہ گیا، پیچھے کیا بچا ہے. تو کہتے ہیں جب میری وہ کیفیت دیکھی نا بار بار دیکھنے کی، تو رسول کریم مسکرائے، اور حضور نے مسکرا کے فرمایا ابو ہریرہ پریشان نہ ہو، بس اسے کبھی الٹنا نہ، نکالتے رہنا اور کھاتے رہنا. حضور نے دست مبارک لگایا، فرمایا الٹنا نہیں، نکالتے رہنا تو کھاتے رہنا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کا وصال ظاہری ہونے تک میں نکالتا رہا، کھاتا رہا، کھجوریں ختم نہیں ہوئی. کہتے ہیں صدیق اکبر تخت پہ بیٹھے، وہ لوگوں میں کھولتا رہا، میں کھاتا رہا، وہ ختم نہ ہوئی. اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ. کہتے ہیں دور آیا سیدنا فاروق اعظم کا، میں نے 12 سال، بتاؤ اس کے نیچے کون سا باغ لگا تھا کھجوروں کا، کون سا وہاں ڈیپو تھا جہاں سے سٹاک آ رہا تھا. بس ایک دست مصطفیٰ ہے نا جو لگ گیا ہے. یہ وجود اتنا متبرک ہے، اتنا برکت والا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارا دور حضرت عمر کا میں نے کھجوریں نکالی اور کھائیں. فرماتے ہیں دور آیا سیدنا عثمان غنی کا، 12 سال کے لگ بھگ، 10 سال کے لگ بھگ، پھر وہ کھجوریں میں نکالتا رہا، میں کھاتا رہا. فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی جس دن شہید ہوئے میرے گھر میں چوری ہوئی، کیونکہ اس دن مدینہ منورہ میں حالات بڑے عجیب تھے. کہتے ہیں چوری ہوئی تو میرا وہ ٹفن بھی چوری ہوا، میرا وہ ڈبہ بھی چوری ہو گیا. فرماتے ہیں وہ چوری ہوا تو کھجوریں ختم ہوئی، ورنہ مجھے لگتا تھا کہ قیامت تک نکلتی رہیں گی اور لوگ کھاتے رہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے حضور کا نا سر میری گود میں، اور آسمان پہ تارے چمک رہے ہیں تو منظر بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے. ادھر بھی چاند چمک رہا ہے، اور سب سے قیمتی اور کائنات کے سب سے عظیم چاند مدینے والے محبوب میری گود میں سر رکھے ہوئے ہیں. یہ جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں یہ بھی سوچوں کی عکاسی کرتے ہیں کہ بندہ آج کل سوچ کیا رہا ہے. یہ سوال کتنی خوبصورتی اپنے اندر رکھتا ہے، اس کو ذرا محسوس کرے. کہتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ یہ سوال ہی نیکیوں کا پوچھا ہے.
یہ نہیں پوچھا کہ حضور فلانے بندے کے بارے میں کیا رہا ہے، حالانکہ بڑے لوگ تھے نا مخالفت کرنے والے، مکے میں کافر، مدینے میں کافر بھی، منافق بھی، مشرک بھی، یہودی بھی، لیکن جو سوال کیا وہ نیکیوں والا کیا، خیر والی باتیں ڈسکس کریں گے۔ میں نے آج تک نہیں ویسے سنا کسی سائنسدان نے بتا دیا ہو کہ ستارے کتنے ہیں، کسی نے بتایا۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ کا سوال بتاتا ہے کہ حضور کو پتہ ہے آسمان پہ ستارے کتنے، اور یہ جو بندے کی نیکیاں ہوتی ہیں یہ ساری ظاہر نہیں ہوتی، کچھ نفل بندہ چھپ کے بھی پڑھتا ہے۔ اس نے بس میں چڑھتے ہوئے اپنی زبان سے جو اللہ اکبر کے لفظ کہے وہ کس نے سنے؟ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ کا یہ پوچھنا کہ یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں، حضرت عائشہ کا عقیدہ واضح ہو گیا کہ یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ حضور کو یہ بھی پتہ ہے کہ آسمان پہ ستارے کتنے ہیں، اس بندے کا بھی پتہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ یہ نظریہ ہے، یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے، یہ عقیدہ ہے، اور کوئی غیب تم سے نہاں ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، تم پر کروڑوں درود و سلام۔ اب سیدہ جو سوال پوچھ رہی تھی نا تو اس کے پیچھے بھی ایک لاجک تھی، ان کا خیال تھا کہ حضور نہ میرے ابا جی کی بات کریں گے۔ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو کریم بھی تو بڑا جانتے ہیں نا، حضور کو بھی پتہ ہے نا عائشہ کن کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا ہے نا نیکیاں؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہے میری طبیعت کھل گئی کہ ابھی ذکر ہوگا میرے والد کا اور بات بڑی دور جائے گی اور میں بڑی راضی ہوں گی۔ بیٹی کا تو دل کرتا ہے نا ایک بار کو تعریف کرے اس کے والد کی، تو کہتی ہے ایک دفعہ اور کرو، پھر کہو وہ کیا کہہ رہے تھے آپ، بچوں کو بھی بتاؤ۔ یہ ذوق ہوتا ہے نا، بیٹیاں وفادار بڑی ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں کھل گئی، یا رسول اللہ واقعی کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کس کی؟ فوراً ان کا خیال تھا حضور سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کریں گے، تو حضور مسکرائے، فرمایا عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں میرے عمر کی ہیں، عمر فاروق کی نیکیاں ہیں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ اب وہ جو ذہن میں سوال چھپا ہوا تھا وہ زبان پہ آ گیا، جو پس منظر میں تھا وہ زبان فوراً بولی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آسمان کے ستاروں کے برابر عمر کی نیکیاں تو ابوبکر صدیق کا کیا حال ہے؟ میرے والد کی بھی تو بات کرے نا۔ اب حضور مسکرائے، یعنی اس بات کو سمجھ گئے کہ عائشہ کہاں لانا چاہتی تھی، پتہ تو پہلے تھا۔ اب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں میرے عمر کی، لیکن ابو بکر کی زندگی کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے بڑھ کر، ابو بکر کی تم کرو نا ان کے 12 سالوں کی خلافت کا ذکر کھول کے کرو، تم جناب عمر کے قوانین کی بات کرو تو کھول کے کرو، تم کہو کہ حضرت عمر نے انقلاب برپا کیا تو بالکل کیا، تم کہو کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو امن کا، سکون کا، غیرت کا، جہاد کا، شوق کا پیغام دیا تو بالکل دیا، لیکن فرمایا یہ ذہن میں رکھ لینا کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور صدیق اکبر کی ایک نیکی ایک طرف۔ ایک نیکی وہ شارحین نے باتیں کی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو حضور نے نیکی کی بات کی ہے تو یہ غار ثور والی نیکی ہے، غار ثور والی، وہ جو 3 دن اور 3 راتیں جناب صدیق اکبر کو موقع ملا نا بٹھا کے اپنے محبوب کو، اپنے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید علیل تھے، طبیعت مبارک میں کمزوری آ گئی، کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، گھر والے بار بار کہتے کچھ کھا لیجئے کچھ کھا لیجئے، نہیں کھاتے تھے۔ بالآخر اب حضرت نافع آپ کے غلام تھے، ان سے کہنے لگے کہیں سے مچھلی مل جائے نا تھوڑی سی میں کھاؤں گا، تو کہتے ہیں میں سارے مدینے میں ڈھونڈتا رہا، مچھلی نہ ملی، اگلے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تیسرے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تو فرمانے لگے یار بس چھوٹی سی خواہش ہے، کوئی فرض نہیں ملتی تو رہنے دے۔ کہتے ہیں چوتھے دن مچھلی مل گئی، میں 1.5 دینار کی مچھلی لایا، لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو مچھلی رکھی تو آپ نے لقمہ روٹی کا توڑا تھا، مچھلی کو لگانے لگے کہ دروازے پہ فقیر نے آ کے آواز دی کچھ کھانے کو دو، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے روک لیا اور ہنسے۔ کئی دفعہ دے ہم بھی دیتے ہیں پر ہمارا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے، اتنے ہم غصے میں ہوتے ہیں دے دیتے ہیں، لیکن جو چھلوٹیں ہوتی ہیں نا چہرے والی وہ گنی نہیں جاتی۔ ہنسے، فرمایا دیکھو میرا اللہ کتنا قریب ہے، وہ مجھے بچانا چاہتا، اٹھا بار دیا جا کے۔ تو خادم اب حکم کا پابند تھا، وہ لیت اللہ تو کر نہیں سکتا تھا، وہ گیا اور جا کے دے آیا۔ فقیر جب سارے محلے سے آٹا اکٹھا کر لیتے ہیں تو پھر ایک جگہ جا کے بیچتے بھی ہیں۔ دے آیا، وہ 2 گلیاں آگے گزرا تو میں پیچھے دوڑا گیا، میں نے کہا سچ بتا کھانی ہے کہ بیچنی ہے؟ وہ کہنے لگا جو بھی سبب لگ جائے کر جاؤں گا، آپ نے دے جو دی ہے۔ تو کہتے میں نے اسے کہا کہ یہ 1.5 دینار کی میں نے خریدی تھی، اگر تو 2 دینار کی مجھے بیچ دے
تو آج کل مچھلی مدینے میں مل نہیں رہی، تو میں اپنے آقا کو دے دوں گا، وہ یہی کھائیں گے، بیمار ہے تو کہنے لگا جی بسم اللہ، مجھے کیا اعتراض ہے، 2 دینار مل رہے ہیں، 1.5 کی مچھلی، اور 1.5 کی بھی کسی نے نہیں خریدنی تھی، اب تو پک گئی۔ فرماتے میں نے 2 دینار اس کو تھمائے، وہ مچھلی اس سے خریدی، اور خرید کر کے میں لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے دوبارہ رکھی، تو فرمایا یہ کیسے آ گئی؟ میں نے کہا حضور 1.5 کی خریدی تھی اور پھر فقیر کو دے دی، اب اسی سے میں 2 دینار کی خرید کے لایا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ تو فرمانے لگے تم نے اچھا نہیں کیا، اب اس طرح کرو 2 دینار بھی اسے دے اور مچھلی بھی واپس دے آؤ۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور پڑھا ہے، فرمایا رب فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو اس وقت پہنچو گے جب اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کرو۔ امام غزالی نے لکھا ہے، فرمانے لگے دے آ، تو وہ حضرت نافع کہتے ہیں میں دینے گیا، دے کے واپس آیا تو کچھ پریشان تھا، کیونکہ مجھے بھی 4 دن ہو گئے تھے نا تلاش کرتے، تھوڑی طبیعت میں مایوسی تھی، کتنی محنت سے میں نے لایا اور آپ نے واپس کر دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے قریب بٹھایا، پھر مجھے تھپکی دی، فرمانے لگے پتر میں نے ویسے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آج کل تو میں ویسے ہی بیمار ہوں، ٹائم ہی نہیں، وقت ہی نہیں، موقع ہی نہیں جھوٹ بولنے کا، میں تو یہ سچ بتاؤں مجھے مچھلی کھا کے تو نہ سکون نہیں ہونا تھا جتنی اللہ کے راستے میں خیرات کھا کے مجھے سکون ہوا۔ تو تجھے تو میری راحت سے غرض ہے نا کہ مجھے راحت کیسے ہوتی ہے، تو مجھے سکون ملا ہے راہ خدا میں دے، میں نفسانی خواہش پوری کر لیتا تو یہ میرا نفس کا پھر مجھ سے مچھلی مانگتا، پرسوں کہتا نہیں چھوٹے گوشت کی یخنی بھی چاہیے۔ ہم لوگ الجھ گئے ہیں، بہت بڑے قیدی ہیں اپنے آپ کے، بڑے قیدی ہیں، سارا دن اپنی خواہشات کی تکمیل میں بھاگے رہتے ہیں، بڑے بڑے سونے نوجوان۔ میں ان پہ تنقید نہیں کرتا، مجھے ان پہ ترس آتا ہے کہ میں رات کے اندھیروں میں انہیں ٹیلی فون لے کے چوکوں میں کھڑے دیکھتا ہوں تو مجھے رحم آتا ہے، میں کہتا ہوں دیکھو نفس کی خواہش کے پیچھے یہ کیا مثلاً آخر کیا ہے، اس میں ایک عورت کے پیچھے تباہ کر لیا اپنے آپ کو، یعنی زیادہ سے یہ کوئی مقصود ہے، یہ کوئی مقصد حیات ہے کہ جس کو مقصد بنا لیا ہے؟ میرے عزیز بات کو سمجھ لیں، اتنا خوبصورت آدمی ہے اور اتنا اس کا اونچا قد کاٹ ہے، اور کیا کس کے پیچھے یہ بھاگا ہوا ہے؟ بڑا سمجھدار، دانشور، عقل مند آدمی، ذی روح بندہ، لیکن اس کا سٹیٹس آپ یہ ملاحظہ کریں کہ وہ 20-40 ہزار کی خاطر جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فریب اور فراڈ کرتا ہے۔ ہم اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے اس طرح بھاگتے ہیں کہ ہم اصل سے رہ جاتے ہیں۔ میری باتوں میں سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک ایک کر کے ان کی باتیں کم مانیں۔ ضروری تو نہیں نا کہ سویرے ناشتہ بازار سے اپنی مرضی کا تگڑا کیا، بازار سے لا کے پوڑیاں چنے بہترین کھائے، اور پوڑیاں چنے ابھی کھائے نہیں، شاپر میں ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ لے کے ابھی آ رہا ہے، تو ساتھ ہی رستے سے گوشت بھی چھوٹا اچھا لگا تو 2 کلو وہ بھی لے آئے کہ پوڑیاں چنے کھاؤں گا اور دوپہر کے لیے گوشت پکاؤں گا۔ وہ پہلے یہ تو کھا لے صاحب، اس سے تو نجات پا لے۔ یہ پتہ نہیں ہضم ہوتا ہے کہ کچھ اور کرتا ہے تیرے ساتھ، لیکن وہ گوشت بھی ساتھ لے آیا، یعنی ٹیبل پہ، ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھ کے فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے، ہم نے کدھر جانا ہے۔ سنگیو یاد رکھو، باتوں کو سمجھو اور غور کرو، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جب ہم چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے نا، چھٹکارا حاصل کرنے کی کس جگہ سے اگر آپ کو تنبیہ ہوتی ہے نا، تنبیہ، اس میں بھی بڑا مزہ آتا ہے، اس میں بھی بڑا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، تو ایک دن میں گیا تو کہنے لگے الحمدللہ آج میں بڑے سکون میں ہوں۔ میں نے کہا جی وہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میں اپنے آپ کو بڑا پیر صاحب سمجھنے لگ گیا تھا، تو ایک بابڈا کے کسی آدمی سے کام تھا، تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ پیر صاحب اس کو ٹیلی فون کر دے، سنا ہے آپ کا عقیدت مند ہے۔ میں نے اس بندے کو ٹیلی فون کیا تو کہتا پیر صاحب میں عزت آپ کی بڑی کرتا ہوں پر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں جب اس نے مجھے کہا نا تو کچھ بھی نہیں، تو مجھے بڑا مزہ آیا، ورنہ میرا تو نفس پھول گیا تھا، میں تو سمجھتا تھا کہ جو میں کہتا ہوں ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ کہتے اس نے تھوڑا سا نا مجھے لیول میں کیا ہے، مجھے مزہ آیا۔ یہ لوگ نا اپنے پر بوجھ ڈالتے تھے، یہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح تمہاری تکمیل رہ جائے گی، صبح سے شام تک اگر اسی نفس کی باتیں مانتے جائیں گے تو خرابی کرے گا۔ دولت کا نشہ ہے بھائی، دولت کٹھی کرنے والا کسی جگہ سیر نہیں ہوتا، حسن کا نشہ ہے، حسن کا نشہ ہے۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو تیری بیٹی کو خوبصورت سمجھ کے اس کے ساتھ نکاح کرنے تھے اسے بیٹی نہ دینا۔ حضرت جی کیوں؟ فرمایا حسن تو تھوڑے دن کے بعد ختم ہو جائے گا، پھر وہ اس کی قدر نہیں کرے گا، وہ تو کہیں اور منہ مارتا پھرے گا۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی خوبصورت تھی، ایک نوجوان کہنے لگا میرا نکاح کر دے۔ آپ فرمانے لگے پتر تو 1 مہینے کے بعد آنا کر دوں گا، بڑی
موٹی تازی خوبصورت صاحبزادی، تو حضرت نے اسے دوائی کھلائی، اسے پخانے لگ گئے. جو پخانہ کرتی ایک مٹکے میں سنبھال دیتے. تھوڑا وقت گزرا تو وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئی. مہینے بھر میں دست اتنے آئے کہ کمزور ہو گئی. تو ابوبکر شبلی ایک مہینے کے بعد نوجوان کو بلایا، فرمایا ادھر رات نکاح کر. بچے دکھائی تو وہ کمزور بستر پہ پڑی. فرمایا شادی کر. کہنے لگا اس سے نہیں میں نے کرنی. فرمایا یہ وہی ہے؟ کہنے لگا جی نہیں. فرمایا تو کہتا تھا مجھے عشق ہے، کدھر گیا تیرا عشق؟ کہنے لگا حضرت صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا ادھر آ. پھر وہ مٹکا جس میں گند رکھا تھا وہاں لے گئے. فرمانے لگے تیرا اس کے ساتھ عشق تھا، یہ ہے تیرا عشق. فرمایا اسے تو میں 4 دن روٹی کھلاؤں گا پھر تندرست ہو جائے گی، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو میری بیٹی سے پیار کرتا ہے یا اس کے چہرے پہ آنے والی کچھ وقت کے لیے سرخی سے پیار کرتا ہے، اس لالی سے پیار کرتا ہے جو جوانی کے وقت بچوں اور بچیوں پہ آتی ہے. کس چیز کے دل دادا؟ یعنی کیا مطلب؟ نفس کی غلامی، سراسر غلامی. اور پلٹ پلٹ کے خواہ بڑے بڑے سیانے بندے چھوٹی سی خواہش کے لیے. بڑا سمجھدار آدمی، بڑا سیانا بندہ. میں ایک بڑے بزرگ عالم تھے، میں ایک دفعہ ملنے گیا تو پائے پکا رہے تھے، خود پائے پکا رہے تھے. تو وہ بڑے پیار کی بات ہوتی ہے نا جی. تو تامت باندھی ہوئی اور بڑی جناب خستہ حالی، اور وہ پائے پکا رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت جی پائے تو کسی اور نے بھی پکا لینے تھے، آپ بخاری لے کے بیٹھتے، چلو میری طرح کا کوئی بندہ آپ سے استفادہ بھی کر لیتا. اب پائے آپ لائیں گے، پھر پکائیں گے، پھر آپ کھائیں گے، تو یہ تو 24 گھنٹے آپ کسی کام میں گزر جائیں گے. تو یہ چھوٹی سی خواہش کے لیے میں کسی چیز کو حرام نہیں کہہ رہا. قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے صرف اس کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ہماری خواہشات ماں پالتی ہے، آپ کو نہیں پتا کتنے دکھ سہتی ہے. میں ان ماؤں کو جانتا ہوں جو بیٹے کی حصوں کی مار بھی اس کے ابے سے کھاتی ہے، مار کھاتی ہے وہ. ایک خاتون ایک کان سے سنتا نہیں، میرے پاس ایک دفعہ آئی، کہنے لگی سٹ لگ گئی سی، کوئی دعا کر دے کہ آپ کو وظیفہ پر. ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتے. میں نے کہا باجی صحیح بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں، مسئلہ کیا ہونا ہے، پتر غلط نکل آیا ہے، اس کا باپ روز مارتا ہے. میں آگے گئی ہوں تو اس نے ایک تھپڑ میرے کان پہ مار دی، تو پردہ پھٹ گیا. مائیں مار کھاتی ہے، لیکن وہ پتر جس کو بڑی محنت سے پالا ہے وہ جوان ہوتا ہے تو اماں سے کہتا ہے تجھے چھوڑ دینا ہے، پر جس لڑکی سے میرا ٹیلی فون پہ رابطہ ہے اسے نہیں، میں نہیں چھوڑنا، میں نہیں چھوڑ سکتی. ہر شے کچل جاتا ہے وہ. اماں کبھی لیٹ کے رات کو سوچتی ہے کہ یہ تو میری کل کمائی تھی، میں تو آج بھی اس کے حصے کے تھپڑ اپنی گالوں پہ برداشت کر رہی ہوں، تو یہ کدھر گیا؟ صحابی ہیں حضور سے پیار کرنے والے، شراب پی بیٹھے. بخاری مسلم پڑھیے، شراب پی لی، خود در رسول پہ آئے، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے. کیا ہوا؟ شراب پی لی ہے، بھول گیا تھا، بچپن سے پیتا آ رہا تھا. حضور نے فرمایا منہ سونگو. سونگا تو کہا حضور بدبو تو آ رہی ہے شراب کی. فرمایا باہر لے جاؤ، کوڑے مارو. صحابہ کہتے کوڑے لگ رہے تھے اور اندر نبی پاک بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے تھے، بے چینی کے عالم. ایک صحابی نے کہا حضور اس ملعون کے لیے معاذ اللہ، اس کے لیے آپ، جس نے شراب پی اس کے لیے بے چین ہے. حضور نے فرمایا چپ کر جا، غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے. تیری محبت توجہ کرائے گی نبی پاک کی تیری طرف. جو محبت، عقیدت، ادب، وفا، جذبہ، حسن، تازگی، روحانیت، یہ سارے ایک معنی کے سارے الفاظ ہیں، ان کا مفہوم ایک نکلتا ہے. اگر زندگی محبت سے خالی ہو گئی، ہمارے صوفیاء نے محبت ہی تو سکھائی ہے، ہمارے اہل اللہ نے پیار ہی تو سکھایا ہے. اتنا پیار کہ حضرت امیر خسرو رو ہی پڑے. اور حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے محبوبہ جنت میں تو پتہ نہیں کب جانا ہے، کس وقت کے بعد جانا ہے، میرا نہیں گزارا. تو اپنے رب سے دعا کر کہ مجھے اتنی گنجائش مل جائے کہ میں قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہی دفن ہو جاؤں. پتہ نہیں کب قبریں کھلیں گی، کب دوبارہ رشتہ قائم ہوگا وہ والا. تو بھائی یہ جو پیار ہوتا ہے نا، یہ توانائی دیتا ہے، محبت جگا دیتی، محبت نکالتی ہے بندے کو دین کے لیے، محبت آگے بڑھاتی ہے اس کو خدمت کے لیے. محبت ہے جو وارفتگی کا جذبہ اختیار کرتی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کوئی حرج نہیں، اب ایک نیا رٹا نکل آیا، کہتے ہیں ساڈا ماں پیو ساڈا پیر ہے. اب یہ بھی ایک فتویٰ عام ہو گیا، جب تک اماں ابو موجود ہیں ہمیں پیر پکڑنے کی ضرورت ہے. یہ بھی ایک فتویٰ ہے بہت سارے لوگوں کا، میں نے سنا ہے. خدا کے بندو، حضرت ابوبکر صدیق جیسا پیر گھر میں موجود تھا، پھر بھی ان کے بیٹے نے جا کے در رسول پہ ہاتھ رکھا ہے.
حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمتہ تعالی علیہ جیسے جلیل القدر لوگوں نے اپنی اولادیں جا کے مرید کرائی ہیں. فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ سے بڑا پیر کون ہوگا؟ لیکن انہوں نے بھی اپنے بچے جا کے کہیں بیعت کرائے. اپنے گھر میں ہر شے موجود تھی جو پیر تھے. انہوں نے بھی کہا نہیں، روحانی تربیت کے لیے، دین سکھانے کے لیے ہم کافی نہیں، کہیں لے جانا پڑے، کہیں بٹھانا پڑے گا. یہاں لوگ اپنی مرضی کا فتویٰ گھڑتے ہیں. پیار، وارفتگی، خلوص، وفا کا رشتہ، محبت جب تک قائم نہیں ہوتی، اور محبت میں جب تک روز بروز اضافہ نہیں ہوتا، روز بروز جب تک یہ توانائی نہیں پکڑتی، سمجھ لیں کہ زندگی تنزل کا شکار ہے. آپ واپس آ رہے ہیں. آپ محبت جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے، پیار جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے. اقبال کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. لوگوں کو اس فلسفے کی سمجھ نہیں آتی. وہ سمجھتے ہیں میں نوکر بنا ہوا ہوں، کسی کے دروازے پہ کھڑا ہوں. اقبال کہتے ہیں جب تجھے عشق آداب سکھا دے گا نا، تو پھر اگر تو غلام بھی ہوگا تو اللہ تجھے شہنشاہ بنا دے گا. پھر تجھے آداب شہنشاہی کا پتہ چلے گا. تو زندگی میں پیار، محبت، خلوص، یہ چیزیں آپ کو قریب کر دیتی ہیں اللہ رسول کے. میرے رسول پاک علیہ السلام نے اپنے دین میں جس چیز کا سب سے زیادہ قدر بیان فرمایا اور جس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت بیان فرمائی وہ محبت ہے. محبت خشک نہیں ہونی چاہیے. محبت کے اندر کبھی بھی حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں، مولا علی شیر خدا کے شاگرد ہیں. اور ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ بچپن تھا ان کا تو نبی پاک کے گھر چلے جاتے تھے. تابعی ہیں، بہت چھوٹے تھے جب حضور کا وصال ہوا، صحابہ کے شاگرد ہیں. ایک دفعہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ ہوا پانی پڑا تھا تو وہ بھی حضرت حسن بصری اٹھا کے پی گئے. یعنی حضور علیہ السلام کا جھوٹا پینے کا بھی اللہ نے انہیں لعاب دہن شدہ پینے کا بھی بڑے صاحب بصیرت تھے. ایک بہت مالدار 30 سال کا نوجوان آ گیا، عبد الواحد زید. حضور میں نے مرید ہونا ہے. آپ نے فرمایا تو میرا بھائی بن جا، مجھ سے دین سیکھ. مرید ہو کے کیا کرے گا؟ کہنے لگا حضور میں باریکی تک پہنچ گیا ہوں. بھائی تو شریک ہوتے ہیں، تو مجھے بھائی نہ بنائے، مجھے غلام بنائے. تابع داری وہی کر سکتا ہے جو غلامی کرے. بھائی تو شریک ہوتے ہیں، وہ تو مقابلہ کرتے ہیں. غلام بنائے. حضرت حسن بصری، حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کروڑ پتی تھا، ہیرے جواہرات کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تیرا میرا سٹیٹس ایک نہیں، تو میرا غلام کیسے بنے گا؟ تیرے گھر میں تو خود 20 غلام ہیں. تیرا میرا سٹیٹس نہیں، میں غریب آدمی ہوں، ایک وقت کھا لیتا ہوں، 2 وقت بھوک کاٹ لیتا ہوں، تو شہزادہ ہے، سٹیٹس نہیں بنے گا. عبد الواحد بن زید گھر گئے، اپنے غلاموں کو کھڑے کھڑے آزاد کر دیا، رشتہ داروں کی لسٹ بنائی، سب کو دعوت کھلائی، جو گھر کے اندر مال دولت تھا ان میں بانٹ دیا، باقی پڑوسیوں کو دے دیا. جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار کے صدقہ کیے. ٹاٹ کا لباس پہن کے حضرت حسن بصری کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے. خواجہ حسن بصری نظر اٹھائی، کہا اچھا یہ حال کیسے ہو گیا؟ کہ حضور ہر شے بیچ آیا ہوں. کہا کیوں؟ فرمانے لگے آپ نے کہا تھا تیرا میرا سٹیٹس نہیں، اب تو ایک ہو گیا ہے نا، اب تو سٹیٹس ایک ہو گیا نا، اب غلامی ملے گی. آپ نے فرمایا 3 شرطوں پہ قائم رہنا. 3 شرطوں پہ. ایک، اللہ والوں پہ زندگی میں اعتراض نہ کرنا. کبھی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اعتراض، کوئی چیز نظر آئے بھی تو شکوہ نہ کرنا، سمجھ لینا کہ میری نگاہ کی غلطی ہے. اور دوسرا، روز اپنے اوپر محنت کرنا، محبت کم نہیں ہونی چاہیے، بڑھنی چاہیے. اور تیسرا فرمایا مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، کہنے کی ضرورت، تجھے اشارہ سمجھ آنا چاہیے. عبد الواحد بن زید کہنے لگے حضور ملے گا کیا؟ آپ فرمانے لگے یہ تیرا مطالبہ بھی غلط ہے، وہ تو بعد کی بات ہے، ملتا کیا ہے. غلامی میں آ گئے. فرماتے ہیں 30 سال نوکری کی حضرت کی، 30 سال. لوگ کہنے لگے بابا پھر ملا کیا؟ فرمانے لگے تم نے بھی مطالبہ غلط کیا ہے، یہی تو میں کر بیٹھا تھا. کہا ملا کیا؟ آپ فرمانے لگے میرا اس وقت حال یہ ہے کہ لوگ دعا کر کے رب سے لیتے ہیں، میں دعا نہیں کرتا، ابھی میں سوچتا بھی پورا نہیں، میرا رب وہ چیز پہلے مجھے عطا فرما دیتا ہے. اور بغداد کے لوگ کہتے ہیں بغداد میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی، بارش نہیں ہوتی تھی. کٹھے ہو کے سارے گئے، آپ بغداد آئے ہوئے تھے، کٹھے ہو کے لوگ گئے. کہا حضور
बारिश नहीं होती, मेहरबानी फरमाए। तो कहते हैं लोग आके बैठे हैं मेरे पास, बारिश की दुआ कर दें। तो हज़रत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद कहने लगे, ए अल्लाह, तुझे पता है ये मेरे दरवाजे तक आ गए, पहुंच गए, अभी तक बारिश नहीं आई। और लफ्ज़ पता क्या है? कहने लगे तुझे वास्ता मेरी उस अकीदत का जो मुझे हजरत हसन बसरी के साथ है, उस अकीदत का वास्ता मुझे रुसवा न कर। इन्हें भेजा क्यों था अगर बरसानी नहीं थी? दुआ देखे, मोहब्बत के रंग में दुआ हो रही है, वास्ता भी मोहब्बत का दिया जा रहा है। बगदाद के लोग कहते हैं बस हजरत के जुमले भी पूरे नहीं हुए, रब करीम ने बारिश अता फरमा। जुमले भी पूरे नहीं हुए, अल्लाह ने बारिश दे दी। मोहब्बत, प्यार साल में एक दफा हज होता है। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू खुश हो के मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देख, अल्लाह कामिल हज का सवाब अता करेगा। या रसूलल्लाह अगर 100 दफा देखूं तो फरमाया 100 दफा हज का सवाब। तो साल के बाद हज हो तो अगर दिन में 100 दफा हो जाए तो ज़ियारत अफजल हुई कि इबादत अफजल हुई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नज़रु इला वजहिल आलिम इबादा, अगर तू किसी आलिम के चेहरे को देखता भी रहे तो रब तुझे अपनी इबादत का दर्जा अता फरमाएगा। तो कर तो आप ज़ियारत रहे हैं, सवाब किस बात का मिल रहा है? तो याद रख ले, मोहब्बत में कमजोरी नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत जिसकी कमजोर हो गई, खत्म हो गया। एक मिनट के लिए भी अपने ऊपर ये याद रखे, वो कहा था हज़रत सुल्तान बाऊ ने, जो दम गाफिल सो दम काफिर। याद रख, अकीदतों में जब लचक आती है ना, ये कमजोरी पैदा होने लगती है, कमजोरी। फिर रिश्ते सहारों के मोहताज होने लग जाते हैं, फिर रिश्ते सहारों के मोहताज होते हैं, फिर गुफ्तगू के मोहताज होते हैं, समझाने के मोहताज होते हैं, फिर तवज्जो दिलाने के। और जब रिश्ते सहारों के मोहताज होते हैं तो फिर रिश्ते बैसाखियों वाले हो जाते हैं और लंगड़े हो जाते हैं, फिर उनका हुस्न ज़ाया हो जाता है। इकबाल ने कहा था, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ, ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो खम है जुल्फ़ अयाज़ में। वो कैफियत नहीं रहती, जिसको कहना पड़ा, बताना पड़ा, समझाना पड़ा। उसने तो बैसाखी मांगी है, बैसाखियाँ ना मांगे, अपनी मोहब्बत को दवाम दे, रोज नए से नया जाविया। किसी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा है। उन्होंने लिखा है, करीब रहने वाले की मोहब्बत कम होती है। यार कितना बंदा करीब रह सकता है, हद होती है ना। कहने लगे ये अजीब शख्स है, हमें अजीब नुस्खा बता गया है। कहते हैं करीब रहने से मोहब्बत कम नहीं होती, बल्कि मोहब्बत तो तब बढ़ती है कि बंदा कब्र में भी साथ इकट्ठा हो जाए। वो जाती दफा मजार का भी साथ ले गए, अपने ऊपर रब रसूल की मोहब्बत का रंग चढ़ाए और इस रंग पे मजबूती डालें। और कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा लेंदा रहिंदा, इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लेंदा। इसमें रोज तवानाई पैदा करें, जज्बा पैदा करें। जो अवामल मोहब्बत बढ़ाते हैं उन अवामल का कुर्ब इख्तियार करें। कुर्ब, हमारे सूफिया में से एक बुजुर्ग गुजरे, हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी, बड़े साहिब बसीरत थे। वो कहा करते थे कि मैं अपने शेख की मोहब्बत कई दफ़ा इस तरह भी हासिल करता हूँ कि उस शख्स के पास जाके बैठता हूँ जो मुझे मेरे पीर की, मेरे शेख की बातें ज़्यादा बताता है, वो ज़्यादा बातें बताता है। उसके पास बैठने से मेरे अंदर और जज्बा पैदा होता है। और दलील क्या देते थे? फरमाया करते थे, डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग से ज्यादा लोग मुसलमान नहीं हुए। डायरेक्ट तबलीग हुजूर की थी पीछे, डायरेक्ट नहीं। ज्यादा लोग इस तरह मुसलमान हुए कि किसी सहाबी ने उन्हें नबी पाक के हक में कायल किया, किसी सहाबी ने। तो उसके कायल करने से बात जल्दी बढ़ गई। तो मोहब्बत की ताजगी पैदा करें, शौक ज़ौक और जज्बा पैदा करें। जब मोहब्बत ताज़ा होती है, मोहब्बत जब इख्तियार करती है, तो फिर इंसान बड़ी जल्दी इस रास्ते को तय करता है। मोहब्बत के अलग अलग जाविये होते हैं, उन्हें अलग अलग जावियों से देखें। सहाबा जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का हर हुस्न बयान करते थे ना, कभी इखलाक का, कभी किरदार का, कभी लिबास का, कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानगी जिंदगी, घर की जिंदगी, कभी उसका, कभी गुलामों के साथ रिश्ता, कभी हुजूर के सफर के अहवाल। तो वो नए नए जाविये से महबूब को देखते थे और नए नए जाविये से वो कहा करते थे कि नहीं, गुलामों का आका जिस तरह का हमारा, इस तरह का कोई नहीं। बच्चों के वालिद जिस तरह के हमारे रसूल है, इस तरह का कोई दूसरा। वो नए नए जावियों से हुजूर की सीरत पढ़ते थे। हमारे बुजुर्गों ने एहतमाम फरमाया, आज भी अगर गौर करें तो हमारे बुजुर्ग नए नए सीरत के पहलुओं पर लिखते हैं, नए नए पहलुओं पर। मुआमलात रसूल पर किताब आ गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी जिंदगी पर किताब आ गई। नए नए पहलू रोज सीरत के हमारे
سیرت نگار بیان کرتے ہیں، اس کا پس منظر بھی یہی ہے کہ نئے پہلوؤں سے محبوب سے محبت کی جائے، نئے نئے پھول چن چن کے رکھے جائیں، اپنے اندر تازگی پیدا کریں۔ محبت کے سوتے اگر خشک ہو جائیں تو انسان مر جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ پیاری زندگی ہے، پیاری حسن ہے، پیاری تازگی ہے۔ محبت نہ رہے تو رشتے بے سود سے ہو جاتے ہیں، محبت نہ رہے تو انسان کا لوگوں کے ساتھ گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ محبت ہوتی ہے تو آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، محبت ہوتی ہے تو پھر انسان کے لیے رستہ بڑا لمبا بھی ہو تو وہ بڑا آسان دکھائی دیتا ہے۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ اگر پیار کے ساتھ محبت والے شخص کے ساتھ سفر کیا جائے نا، مجھے یاد ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس آدمی کو ساتھ نہ لے سفر مشکل ہو جائے، اور بعض کو فون کر کے کہتے ہیں کہ تو ساتھ چل سفر آسان ہو جائے۔ تو اس کا مطلب ہے زندگی کا سفر اگر پیار والا سنگی ساتھ ہو تو آسانی سے گزرتا ہے، تو معرفت کا سفر بھی تب بھی آسانی سے گزرے گا، جنت کا سفر بھی تب بھی آسانی سے گزرے گا، قیامت میں بھی انسان تبھی آسانی سے گزرے گا جب اس کے دامن میں محبت ہوگی۔ محبت کو کبھی خشک نہ ہونے دے۔ ہمارے ہاں پیار ہوتا ہے، اور جب ہوتا ہے تو بڑا جذباتی ہوتا ہے، بڑا جذباتی، پھر آہستہ آہستہ اس پہ میل کو چیل چڑھنے لگتی ہے، شیطان، دنیا، زمانہ اس پہ کچھ نہ کچھ گرد اڑانے لگتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ گدلا ہوتا ہے، میلا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے اگر تیز دھوپ میں بندہ رہے نا، چھاؤں میں نہ آئے تو وہ خشک بھی ہو جاتا ہے، سارے کا سارا مٹ جاتا ہے۔ تو اس سے بچیں، اپنا پیار رب رسول کے ساتھ تازہ رکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا، دن میں 100۔ توبہ والا کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا، مجھے معافی مل جائے، اور خشیت والا کہتا ہے میرا یار ناراض نہ ہو جائے، وہ استغفار ہی کرتا رہتا ہے، وہ معافی مانگ۔ حضرت رومی نے مثال دی ہے، فرماتے ایک عورت تھی تو بھیک مانگا کرتی تھی، ایک دن بادشاہ کے دروازے پہ بھیک مانگنے گئی تو بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے نکاح کر لیا۔ 20 کنیزائیں اس بی بی کے پاس تھی خدمت کرنے کے لیے، روٹی دینے کے لیے، کپڑا دینے کے لیے، لیکن وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، ہر وقت روتی۔ ایک سمجھدار کنیز کہنے لگی کہ ملکہ اب تیرا درجہ بہت بڑا ہے، تو ہر وقت روتی رہتی ہے، معافیاں ہی مانگتی رہتی ہے ہر وقت، کون سی ایسی نعمت ہے جو تیرے پاس نہیں؟ تو وہ کہنے لگی اس لیے تو روتی ہوں۔ کیا مانا؟ کہنے لگی اس لیے روتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو مجھے مل گیا، کہیں میرے سر کا سائیں ناراض نہ ہو جائے، وہ کہیں بگڑ نہ جائے، مجھے پتا ہے کہ میں کیا تھی اور مجھے کہاں تک پہنچا دیا، میں روتی اس لیے ہوں کہ کبھی کہیں وہ ناراض۔ حضرت عمر اس لیے روتے تھے کہ کہیں مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے، حضرت ابو بکر اس لیے تڑپتے تھے کہ کہیں اللہ کا فضل روٹھ نہ جائے۔ یہ جو مولا علی اپنے کمرے میں بیٹھ کے زور زور سے استغفار پڑھتے تو اس لیے نہیں کہ بڑے پاپ تھے جن کی معاذ اللہ معافی مانگتے تھے، اس لیے کہ رب رسول کہیں ناراض نہ ہو۔ تو یاد رکھیں استغفار، کئی چیزوں پہ استغفار ہوتا ہے، کئی چیزوں پہ، اور استغفار کا نفع ملتا ہے۔ کیا نفع ملتا ہے؟ وہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ استغفار صرف گناہ سے معافی چاہنے کا نام نہیں، بلکہ استغفار کا تمہیں فائدہ ملے گا۔ کیا؟ رب فرماتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ جب حضرت نوح کی قوم قحط کا شکار ہو گئی، آزمائشیں آ گئیں، تو آ کے حضرت نوح سے کہنے لگے اب ہم کیا کریں؟ تو کیا کہا حضرت نوح نے؟ فرمایا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، آپ نے فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے۔ انہوں نے قحط کی بات کی، انہوں نے کہا کہ کھیتیاں اجڑ گئی ہیں، بارش نہیں ہو رہی، قحط کی بات کی۔ آپ نے کیا کہا؟ استغفار کرو، کیوں کہ انہو کان غفارا، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا۔ وہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دار بارش برسائے گا۔ جب تم استغفار کرو گے تو اللہ موسلا دار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا۔ استغفار کرنے والے کی اللہ کیسے مدد کرے گا؟ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور بیٹے بھی عطا کرے گا، بارش بھی دے گا استغفار کرنے والے کو، اور مال اور اولاد سے اس کی مدد بھی کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں جنت بھی عطا کرے گا اور تمہیں نہریں بھی عطا فرمائے گا، تمہارے لیے جنت بھی بنائے گا، انہار بھی بنائے گا۔ توبہ کا، استغفار کا تمہیں یہ فائدہ ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، بڑا مالدار تھا، تو پھر اس پہ غربت آ گئی، جب غربت آئی تو رو پڑا، کہنے لگا اے اللہ
میں غریب ہو گیا ہوں, میری مدد فرما, میں نے بڑی نافرمانی کی ہے تیری. مالدار جب تھا تو بڑی موج کا, یا اللہ میں نے بڑی اب نہیں کروں گا, مجھے اس غربت سے نکال. تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دے دو جو مانگتا ہے. فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ توبہ کر کے نہیں آیا, ڈر کے نہیں آیا, یہ تو الجھ گیا تب آیا ہے. یہ تجھ سے ڈر کے ہوتا ہے نا ایسے کہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا غربتوں سے معاذ اللہ ڈرتے. یا اللہ یہ تو وہ الجھ گیا تب آیا. تو اللہ نے فرمایا پتہ مجھے بھی ہے لیکن آ تو گیا ہے نا, چلو دے دو. تو کہا یا اللہ اگر دے دیا تو دوبارہ نہیں آئے گا. فرمایا اس کا بھی مجھے پتہ ہے, تم دے دو. اسے دے دیا. جب دولت مل گئی نا تو کہنے لگا اوہو وہ تو میں نے اس طریقہ سے استعمال کیا اس لیے کامیاب ہو گیا. پھر کچھ وقت گزرا تو پھر الجھ گیا, پھر قرضے چڑھ گئے, پھر سارے علاج کر کہنے لگا یا اللہ اب نہیں کرتا, اب معاف کر دے. 70 دفعہ توبہ کی اور 70 دفعہ توڑی. حبیب کریم فرماتے ایک دن بستر پہ تھا, آسانی تھی, 70 دفعہ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ جھوٹا ہے, جھوٹ بولتا ہے, یہ تو غربت ہے, یہ تو تیری بارگاہ میں آیا ورنہ کبھی نہ آتا. بیمار ہوا ہے تو آیا, اس کا تو بچہ بیمار ہوا ہے تو آیا ورنہ کبھی نہ آتا. 70 دفعہ توبہ توڑی. ایک دن رات کو بستر پہ لیٹا تھا, دولتیں بھی تھی, آسانیاں بھی تھی. دل میں خیال آیا میں کتنا جھوٹا ہوں, جب الجھ جاتا ہوں تو اس کے دروازے پہ جاتا ہوں اور وہ کتنا قریب ہے, مجھے خالی نہیں لوٹاتا. تڑپ اٹھا, آنسو نکل گئے, اٹھ کے مصلے پہ کھڑا ہوا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کھول کے دیکھو دروازے, آج یہ غربت کی وجہ سے نہیں آیا, آج میرا بن کے آیا ہے. تو یا اللہ پہلے تو دولت دیتا تھا, آج کیا دے گا؟ تو محبوب فرماتے اللہ فرماتے ہم نے اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا کرو گا. استغفار کرے, اس کے حضور حاضری دے. استغفار بندے کی اللہ سے صلح کرا دیتا ہے, بندے کی رب سے صلح ہو جاتی ہے جب استغفار. دیکھیں نا بڑی سادی سی بات ہے کہ دو بھائی ناراض ہو تو بڑا کہتا ہے اس نے میری بے ادبی بڑی کی, تو چھوٹا اگر پاس آ جائے اور پیر پکڑ لے کہ چل یار معاف کر دے, تیرا بھائی نہیں. پتہ کیا ہوتا ہے, صرف معافی نہیں ملتی, ہاں صرف معافی نہیں. چھوٹے نے بے ادبی کر دی, بڑے کو تکلیف ہوئی, بات جب آگے بڑھی نا تو بڑے نے شکوہ کیا. جب لوگوں نے چھوٹے کو سمجھایا تو چھوٹا جب معافی مانگتا, ادھر دیکھو میری طرف, جب چھوٹا معافی مانگتا ہے نا اٹھ کے جاتا ہے اور بڑے کے پیر پکڑتا تو میرا معاف نہیں کرتا, بڑا رو بھی پڑتا ہے, بڑا رو بھی پڑتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ وہ میں اور تو اماں کے پاس اکٹھے بیٹھتے, ایک باپ کی موٹر سائیکل پہ اکٹھے بیٹھتے, تو تیرا اور میرا رشتہ اتنا, تو نے یہ کیوں؟ وہ جو آنسو نکلتے ہیں نا وہ درد ہوتا ہے, وہ کیف ہوتا ہے, وہ سوز ہوتا ہے, وہ لذت ہوتی ہے, وہ پیار ہوتا ہے. رب کہتا ہے تو معافی مانگ, انہو کان غفارا, تو معافی مانگ, میں تجھے معاف بھی کروں گا, تیرے اوپر رحمت بھی فرماؤں گا, تیرے اوپر کرم نوازی بھی کروں گا, تجھے نواز دوں گا, تجھے عطا کروں گا. حوصلہ پیدا کرے. زندگی حوصلے مند لوگ جیتے, جو حوصلے مند نہیں ہوتے وہ تو زندگی کا ایک سال لطف سے نہیں جی پاتے. حوصلہ کرے, مسکرائیں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا عثمان بن طلحہ کعبے کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی, تو حضور نے ایک دن فرمایا عثمان, اچھا یہ نہیں تھا کہ عثمان خاص لوگوں کو چابی کعبہ کھول کے دکھاتے تھے, بلکہ ان کو قریش کی جانب سے یہ حکم تھا کہ جو بھی تجھے کہے تو نے کعبے کا دروازہ کھول دینا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ہجرت سے 2-4 دن پہلے کہا کہ عثمان ذرا چابی دو, میں نے کعبہ اندر سے دیکھنا ہے. بڑے ٹھنڈے دل سے ذرا سننا, ادھر دیکھو میری طرف, ادھر دیکھیے گا ذرا میرے بھائی. میں نے ایک بندے سے کہا یار پانی کی بوتل دینا دکاندار سے, ایک ہے اس نے کہہ دیا نہیں میرے پاس. اس بات کا کوئی غصہ بولیے, اور اگر وہ کہے سارے زمانے کو ملے گی آپ کو نہیں دینی, پھر بولے میرا خیال ہے چپ کر کے ہنس کے آ جائیں گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم کہیں گے مجھے نہیں نہ دینی, تو نے تو دکان اٹھا یہاں سے بند کاری سے, کیا مطلب ہے سب کو دینی ہے تجھے نہیں دینی, کیا معنی ہے اس کا؟ لے کے جاؤں گا, جھگڑا ہوگا, بحث کریں گے. عثمان بن طلحہ سے حضور نے فرمایا دروازہ کھولو, کعبہ دیکھنا ہے. عثمان کہنے لگا میں ساری دنیا کو دکھاؤں گا, آپ کو نہیں دکھاؤں گا. کتنی سخت بات ہے, پر قربان جائیں رسول اللہ کے حوصلے پہ صلی اللہ علیہ. عثمان کہتے ہیں میں نے یہ بات کی تو نبی پاک مسکرانے لگے, اور میں اچھا نہیں دینی. تو حضور نے نا مسکرا کے اور میری کمر پہ تھپکی دی, فرمایا اچھا یاد رکھنا یہ چابی میں تجھ سے لے لوں گا, اور جس کو میرا دل کرے گا میں اس کو دوں گا. عثمان کہتے ہیں روز رات کو نبی پاک کے یہ جملے میرے کانوں میں گونجا کرتے تھے, گونجتے تھے کہ حضور نے فرمایا. کہتے ہیں جس دن پتا چلا نا نبی پاک 10,000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں,
تو ابو سفیان میٹنگیں کر رہے تھے, مکے کے سارے سردار تیاری کر رہے تھے, اور میرے کانوں میں ایک ہی لفظ تھا کہ حضور نے فرمایا میں چابی لے لوں گا, پھر جس کو میں چاہوں گا اسے دوں گا. عثمان کہتے حد ہو گئی, وقت گزر گیا, حضور آ گئے, طواف فرمایا, اور طواف کے بعد میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ نا ذرا عثمان کو. عثمان کہتے ہیں میں چابی لے کے آیا تو دوسرا جملہ کوئی نہیں. ساڈے نا کوئی بندہ مشورہ دے وہ نہ منیے تے جے کام اونج ہو جائے نا جے جو نے مشورہ دیتا سی وہ نال ہی غوث پاک بن جاتا ہے. تینوں آخیا سی نا فوراً ہی داتا علی اجمیری ہو جاتا ہے. وہ کہتے تینوں پتہ نہیں میں کڈا ولی اللہ, تینوں میں آخیا سی نا جی نہ کر, اور بندہ پریشان ہوتا ہے کام الٹ ہو گیا, اور لاگوں آکھی جاتا ویکھو جی میں تو تمہیں پہلو ہی آخیا سی. عجیب بات ہے, شیخ چلی کی طرح پیچھے پڑ جائے گا, میں نے تو پہلے ہی کہا تھا. او بس کر یار, اب تو خواجہ معین الدین اجمیری ہو گیا, بس کر. مشورہ ہی ہوتا ہے, کسی کا مل جاتا ہے اور کسی کا نہیں لیا جاتا. فوری طور پہ بندہ اٹھ کے نہ تو ولایت کی چوتھی سیڑھی پہ چڑھ جائے گا, کہے گا میں تو اب دالے وقت ہوئے, میں کتب دورہ ہوں, میں نے تجھے کہا نہیں تو اب بس کر یار. کئی دفعہ مشورے صحیح ہوتے ہیں, کئی دفعہ صحیح. بولیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احد کے دن خواہش یہ تھی کہ اندر رہ کے لڑنا ہے. جوان صحابہ نے کہا باہر جا کے لڑائی کرنی ہے, حضور نے باہر جا کے جنگ کی. بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی, حضور نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اندر رہنا ہے, بس ہو گیا جو ہو گیا. اب اس میں فٹافٹ اگلے کو حوصلہ دو, کوئی عرض نہیں یار. نبی پاک سب بولیے صلی اللہ علیہ وسلم, میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا کہا عثمان کو بلاؤ. عثمان آئے تو عثمان کہتے میں نے چابی دی تو میں تیار تھا کہ اب میری بات ہوگی اور رسوائی ہوگی. لیکن کہتے ہیں قربان جائیں مصطفیٰ نے تو یہ جملہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا, یہ بھی نہیں کہا. حضور نے چابی لی, کعبے کے بت صاف کیے, نماز پڑھی, واپس آئے. فرمایا عثمان میرا وعدہ تھا تیرے ساتھ کہ جس کو میں چاہوں گا چابی دوں گا, یہ لو چابی میں تجھے دینا چاہتا ہوں, لے لو رکھ لو. عثمان کہتے ہیں وہ چابی نہیں میرے طرف آ رہی تھی, میری طرف ایمان آ رہا تھا. وہ چابی نہیں آ رہی, ایمان آ رہا تھا میری جانب. کہتے ہیں میرے ہاتھوں میں چابی آئی اور میری زبان پہ کلمہ توحید جاری ہو گئے. بھائی تدبر, حوصلہ, صبر, رضا, ہمیں تو ٹائم بھی نہیں گزارنا آتا. گھر کا ماحول, گھر کے اندر رہ کے لوگ دکھی میں, اس لیے کہ ہماری طبیعتوں میں حوصلہ نہیں, ایک منٹ کے لیے نہیں, ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ چلو تھوڑا انتظار کریں, وقت کو دیکھیں, موقع کو دیکھیں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتنی مصیبتیں آئیں کہ پہاڑ پہ آتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے, لیکن کسی مقام پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام شکوہ کرتے نظر نہیں آتے. ہم غریبی کا رونا روتے ہیں, ہر چوتھا آدمی کہتا ہے بڑا غریب ہوں, لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھے دن کھجور کھائی, سرکہ کھایا ہے, اور موٹے بان کی چارپائی پہ آرام کیا. حضرت عمر نے کہا حضور کتنی تکلیف ہے؟ فرمایا عمر کوئی تکلیف نہیں, تھوڑا سا تو وقت ہے, جنت میں جائیں گے, ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے تیار کی ہوئی ہے. راضی بالرضا, کوئی کسی قسم کا مسئلہ. ہمیں آزمائشیں آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, بیماریاں آتی, لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتے, ذرا سی بات پر شکوہ کرتے. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا رب کسی کو بیمار کرتا ہے تو 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے, جاؤ میرے بندے کی تیمارداری کر کے آؤ. اللہ اکبر, خود رب بھیجتا ہے, جاؤ میرے بندے کی. تو مجھے بتائیے جب اللہ بھیجے تو پھر تندرست کچھ نصیب ہوا کہ بیمار؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر باپ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام عطا فرما دیے. اب اس بات کو جب لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا, لوگ کیا رائے دیں گے, یہ بھی تو ایک مشکل کام ہے. وہ خاتون, وہ پاک باز عورت جس نے اپنی زندگی کے سارے اوقات ہی اللہ کے گھر مسجد میں گزارے, جس کی ماں پاک ہے, باپ پاک ہے, خاندان پاک ہے, اس خاتون کو بغیر باپ کے جب گود میں بچہ لے کے لوگوں کے سامنے جانا ہے تو کن رویوں کا سامنا کرنا ہے, یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. کسی شاعر نے کہا تھا کہ الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون, لوگ تیرا جرم دیکھیں گے سبب دیکھے گا کون. لوگ تو ظاہری حالات کو دیکھتے ہیں اور فیصلہ کر دیتے ہیں, سبب کیا ہوا تھا, وجہ کیا بنی تھی, تصویر کا دوسرا رخ کیا, اس پر تو غور ہی کوئی نہیں کرتا. اور پھر مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں, سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے, تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی. لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراش, بڑے بڑے باعزت باوقار لوگ, اور ذرا سا کہیں
کوئی نقطہ لوگوں کو نظر آتا ہے تو لوگ اس نقطے کو بہت بڑا قصہ بنا لیتے ہیں، بہت زیادہ داستان سرائی کرتے ہیں، نیک لوگوں کو بڑی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ شخص سچا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں وہ صاف ہے تو پھر اسے زیادہ وضاحتیں دینے کی ضرورت بھی نہیں، اور ویسے بھی جب لوگ بہت زیادہ مخالفت کر رہے ہوں تو وضاحتیں دینا کام بھی نہیں آتا، اس وقت صفائی دیکھ کے انسان مزید الجھتا چلا جاتا ہے۔ حضرت مریم کی گود میں جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو جناب مریم کو حکم تھا کہ آپ نے بولنا ہی نہیں، آپ نے بات ہی نہیں کرنی، آپ خاموش رہیں۔ وہ خاموش ہیں، بچہ پنگوڑے میں ہے، قوم کے سامنے ہے، تو قوم بڑے سخت نظروں سے دیکھتی ہے، بڑے سخت جملے کہتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ مریم یہ بچہ کہاں سے آ گیا، آپ بھی نیک، آپ کا باپ بھی نیک۔ تو جناب مریم نے کیا کہا؟ قرآن مجید سورہ مریم کی آیت نمبر 29 دیکھیے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو جناب مریم نے نا پنگوڑے کی طرف اشارہ کیا، جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، توجہ ادھر کی، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بچے کی طرف اشارہ کیا، گویا اس سے پوچھ لے۔ تو قوم کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، یہ کیسے بات کرے گا، یہ تو پنگوڑے میں بچہ ہے۔ پنگوڑے میں بچے بھی کبھی بولے ہیں؟ وہ بولتے ہیں بھائی، پر جب رب چاہے، اور جب اللہ اپنے بندوں کو صاف کرنا چاہے، اور جب رب اپنے بندوں کی عزتوں کا محافظ بنے تو بچے پنگوڑوں میں بھی بولتے ہیں۔ جناب یوسف کے لیے بھی بولا تھا، جناب عیسیٰ بھی پنگوڑے میں بولے تھے، جناب جرید کے لیے بھی بولا تھا، بچے بولتے ہیں، لیکن کب؟ جب رب چاہے۔ کیسے بولے گا، یہ تو پنگوڑے میں ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا نا بچے کی جانب، آپ نے منہ سے نہیں کہا، وہاں تو حکم تھا چپ رہنا ہے، وہ خاموش تھی، پنگوڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس سے پوچھ لو جو پنگوڑے میں ہے۔ تو جناب عیسیٰ پنگوڑے سے بولے اور سیدھے ہاتھ کے اشارے کر کر کے بولے، کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے قال انی عبد اللہ۔ عیسائیوں نے کل کلا کو کہنا تھا نا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو انہیں بات یہاں سے شروع کی، کہنے لگے لوگوں سنو میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بات شروع یہاں سے کی، جو کل بات ہونی تھی آج اس کا اظہار کیا، کہنے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیا، اور رب نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ 10 منٹ پہلے جناب مریم کے بارے میں رائے لوگوں کی اور تھی، اور 10 منٹ کے بعد اور تھی، 5 منٹ پہلے باتیں اور تھیں اور 5 منٹ کے بعد باتیں اور تھیں۔ جب رب بندوبست کر دے، جب اللہ اہتمام کر دے، میرے بھائی ضروری تو نہیں کہ ہم پریشان ہی رہیں کہ یار یہ کام میں نے کیا نہیں، میرے کھاتے ڈال دیا گیا، یار اس جرم کا میں مجرم ہی نہیں اور میرے منہ پہ سیاہی ملنے کی کوشش کی جا رہی، یہ میرا کھاتا ہی نہیں اور لوگ مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ ہی وضاحت کریں، میرا رب بھی بندوبست فرما دیا کرتا ہے، اور جو اہتمام اللہ کرتا ہے نا، جو بندوبست رب کرتا ہے، آزمائش آ جاتی ہے، بڑے بڑوں پہ آ جاتی ہے، لیکن بعض اوقات بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اس بندے کو لوگ کٹہرے میں کھڑا کر دیں جس کا جرم ہی کوئی نہیں، اس شخص سے لوگ سوال جواب شروع کر دیں جس بیچارے کے خیال میں بھی وہ بات نہیں، پھر وہاں وضاحتیں دینا، نہ کردہ گناہوں کی وضاحتیں دینا، یہ بڑا بوجھ بنتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی، اور لوگ کرتے ہیں یہ کام۔ پھر اللہ تعالیٰ جب بندوبست فرمائے، صحیح بخاری میں حضرت جریج کا ذکر فرمایا، جریج نفل پڑھ رہے تھے، ماں نے آواز دی، وہ آ نہیں سکے، نماز میں تھے، ماں ناراض ہو گئی، اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ یہ اتنی دیر تک مرے نہ جب تک کسی بری عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ کسی اور کی دعا کے لیے سند نہیں ہے کہ وہ تیرے حق میں ضرور قبول ہوگی، لیکن ماں باپ کی دعا کے لیے میرے نبی پاک نے سند بیان کی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی ماں باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں رب ضرور قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے۔ تو جہاں سند موجود ہے نا، کچھ افتتاح ابا جی سے بھی کرا لینی چاہیے، کچھ کام شروع کرنے سے پہلے صرف اماں سے ہی دعا کرا لینی چاہیے، یہ والا افتتاح بھی بڑے کام کا ہے، کیونکہ یہاں سند بیان کر دیا میرے نبی کریم۔ تو جناب جریج کی ماں ناراض ہو گئی، کہنے لگی اللہ اس نے میری بات نہیں سنی، اب تھے تو وہ نیک، لیکن رب کریم کی حکمت کا تقاضا ہے، ماں کی دعا کو بھی قبول کرنا، تو اللہ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ والدہ تو چلی گئیں، وہ ایک خیمے میں، ایک کٹیا میں، ایک جھونپڑی میں عبادت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، رب رب کرتے تھے، اور لوگ ان کی بڑی تعریف بھی کرتے تھے، لوگ ان کے ارادت مند بھی تھے، عقیدت مند بھی تھے، اہل محبت بھی تھے۔ ایک عورت آ گئی، بس وہ اللہ کی حکمت پوری ہونی تھی، اس نے آ کے پہلے تو انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہا، جب نہ مائل ہوئے تو الزام لگا دیا۔ یہ ہمارے دور کا تقاضا ہے، لوگ پہلے آپ کو اپنے حق میں قائل کرتے ہیں، اپنی فرما برداری میں لانا چاہتے ہیں، اگر آپ نہیں آتے تو پھر وہ آپ کو مجرم قرار دے دیتے ہیں، یا میرے ساتھ چل ورنہ پھر میں
तेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करूंगा। दो ही बातें। पहले उसने कायल किया, जब जनाब जुनैद कायल ना हुए तो उसने करीब एक चरवाहा था, उस चरवाहे के साथ जाके मुंह काला किया। मुकर्रर वक्त पे बच्चा पैदा हो गया। लोगों ने कहा किसका है? कहने लगी इस खानकाह में, इस हुजरे में इबादत करने वाले का है। अगर किसी दीनदार पर जरा सा भी इल्जाम लग जाए तो आप यकीन करें कि बड़े बड़े खौफनाक लोग भी नेक हो जाते हैं। जिनका अपना सारा माजी काला स्याह हो वो भी उजालों के राहबर बन जाते हैं। जिनकी अपनी जुबानें सारी जिंदगी आलूदा रही हों वो भी बड़े बड़े आला सच बोलने लगते हैं। आला कच्चे मेरे मकान की दीवार क्या गिरी, लोगों ने तो मेरे सहन में रस्ते ही बना लिए। बड़े लोग आ जाते हैं फिर बड़ा कुछ करते हैं और बड़े बड़े खौफनाक जुमले कसते हैं। बस को नुक्ता जो हाथ आ गया, ऐसा जैसे गिरने का इंतजार कर रहे थे। अब जनाब लोग उठे, इस्तिजाज शुरू हो गया, शोर पड़ गया। ये बाबा बड़ा नेक बनता था, नफल पढ़ता था, इबादतें करता था, देखो इसका हाल क्या है कि इसने नाजायज बच्चा पैदा किया। बगैर तहकीक के मैं कह चुका हूं कि उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोज शब देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब देखेगा कौन। लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब, कोई गौर नहीं करता कि वजह क्या थी। ओ भाई कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इल्जाम लगा दिया, शोर हुआ, एहतजाज हुआ, दुनिया इकट्ठी हुई, उनका उन्होंने उजरा गिरा दिया, मारा भी, पीटा भी, एक नेक आदमी को बदनाम भी किया, बुरा भला भी कहा, गालियां भी दी, जो कर सकते थे किया। अब जब सजा देने लगे ना तो जनाब जुरैज कहने लगे थोड़ी सी इजाजत देते हो, मार तो तुमने देना ही है। कहा जनाब ठीक है देते हैं। उन्होंने कहा सिर्फ 2 नफल पढ़ने। अब वो नफल पढ़ रहे थे तो लोग उस वक्त भी कह रहे थे फरार ही कर रहा है, धोखा ही दे रहा है। चूंकि ज़हन बन गया ना, बदगुमानी आ गई। उन्होंने 2 नफल पढ़ के हाथ उठाए, कहा अल्लाह जाना तो मैंने है, पर इस रुसवाई के साथ जनाजे तक नहीं खराब हो जाते, खबरें तक नहीं लोग बदनाम कर देते। कहा अल्लाह जाना तो है, फिर इस रुसवाई के साथ तो मेरी मदद फरमा। अब तो मेरा केस तेरी ही अदालत में है, तू रहमत का दरवाजा खोल। हाथ उठाए, दुआ मांगी, नफल पढ़े, पूरे मजमे पे नजर दौड़ाई, कोई नहीं था सपोर्ट करने वाला। कल तक जो कहते थे ना तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, सारी उम्र ही आटा गुद्दा है, लखा कीते नहीं पेड़े। अब वक्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े। एक बंदा भी नहीं था, वोटर सपोर्टर साथ देने वाला कोई नहीं था। तो जनाब जुनैद बच्चे की तरफ इशारा करके कहने लगे कोई नहीं बोल रहा, तू ही बोल के बता दे तेरा बाप कौन है, तू ही बोल के बता दे कौन है। अल्लाहु अकबर। मेरा रब जब चाहे तो बच्चे बोलते हैं, रब चाहे तो गूंगे बोलते हैं, रब जब चाहे तो फिर पत्थर भी बोलते हैं। जब कहा ना तू ही बता तो बच्चा बोला और बोल के कहने लगा मेरा बाप जुरैज नहीं, मेरा तो वो है जो बकरियां चराने वाला है, वो मेरा बाप। जब रब करीम ने तौफीक दी तो बच्चा बोल पड़ा। जब रब बंदोबस्त करता है किसी की इज्जत की हिफाजत का तो फिर कोई उसे रुसवा कर सकता। याद रखना जब रब मुहाफिज हो तो फिर लोगों का प्रोपेगेंडा वहां कुछ कर सकता। लोग कई दफा बड़ा गहरा जाल बुनते, साजिश का रंग बड़ा गहरा होता है, आम सादे आदमी उसको समझ नहीं पाते, उस प्रोपेगेंडे का हिस्सा हो जाते, उन्हें पता ही नहीं चलता ये बात दरअसल क्या की जा रही है। ये कितनी गहरी हसद की आग है जिसको लोग बुग़्ज़ के साथ हवा दे रहे हैं, अपनी अदावत के साथ उसको ज्यादा जला रहे हैं।